دیں گے کوئٹہ سے، جہاں پر سورینج کے علاقے میں کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکے کا واقعہ ہے۔ کوئٹہ کان حادثے میں جاں بحق 16 مزدوروں کی میتیں شانگلہ پہنچا دی گئی ہیں۔ شانگلہ لائی گئی جاں بحق مزدوروں کی میتوں کی تدفین آبائی قبرستان میں کر دی گئی۔ سورینج کان حادثے میں جاں بحق افراد میں سے بیشتر کا تعلق شانگلہ سے تھا۔ سورینج کے علاقے میں کوئلے کے کان میں گیس بھرنے سے دھماکے کا واقعہ ہے۔ کان حادثے میں جاں بحق 16 مزدوروں کی میتیں شانگلہ پہنچا دی گئیں۔ شانگلہ لائی گئی جاں بحق مزدوروں کی میتوں کی تدفین آبائی قبرستانوں میں کر دی گئی ہے۔ امریکی بحریہ نے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی مزید سخت کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 31 جولائی تک ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے دوران 30 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ 2 کو غیر فعال اور 2 پر چڑھ کر تلاشی لی گئی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تقریباً 30 امدادی جہازوں کو ناکہ بندی سے گزرنے کی اجازت دی گئی۔ ایران جنگ سے عالمی عدم استحکام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس خبردار کیا کہ جنگ کے نتائج تباہکن ثابت ہوں گے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اس تنازع نے توانائی کی منڈیوں کو متاثر کیا ہے، خوراک اور کھاد کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور عالمی سپلائی چینز پر بھی دباؤ بڑھا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ کشیدگی میں کمی اور امن کے قیام کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ امریکہ اور اسرائیل ایرانی توانائی کے مراکز پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سی بی ایس نے رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ اس ممکنہ حملے میں ایران کے بجلی گھروں اور آئل ریفائنری سمیت توانائی سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کارروائی ہفتے کے آخر میں کی جا سکتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئے حملوں کی ہدایات جاری کر دی، جو ممکنہ طور پر اسی ہفتے کے آخر میں شروع ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر خبر آپ کو دیں، کامن ویلتھ گیمز جیولن تھرو فائنل۔ سری لنکا کے رمیش نے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ فائنل میں 89.75 میٹر کی سب سے بڑی تھرو کی بھارت کے نیرج چوپڑا سلور، یش ویر سنگھ نے برونز میڈل حاصل کیا۔ نیرج چوپڑا کی سب سے بڑی تھرو 85.83 میٹر کی رہی۔ ویر سنگھ 85.41 میٹر تھرو کر کے تیسرے نمبر پر رہے۔ پاکستان کے اشر ندیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ اشر ندیم نے فائنل میں 12 میں سے 9ویں نمبر پر فنش کیا۔ اشر ندیم کی سب سے بڑی تھرو 77.41 میٹر کی رہی۔ ارشد کو میڈل کی دوڑ میں رہنے کے لیے 3 تھرو بعد ٹاپ 8 میں فنش کرنا تھا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کا نوجوان باشعور ہے۔ محسن نقوی کے بیان سے نوجوانوں میں مایوسی نہیں پھیلے گی، بلکہ وہ کہیں گے کہ دیر آیت درست آیت۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کو کلیئرٹی ہے، تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم اس عمر میں اتنے کلیئر نہیں تھے جتنے وہ ہیں۔ دنیا کے حالات دیکھ کر انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے۔ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، انہیں پاکستان پر یقین ہے، انہیں پتہ ہے پاکستان کے سوا ان کی پہچان ہے نہ عزت۔ انہیں کیا چیلنجز درپیش ہیں وہ جانتے ہیں اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے آج کا نوجوان ہی سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ اگر تبدیلی پر بحث ہوتی ہے تو ان کے حوصلے کم نہیں ہوئے، بلکہ ان کی خواہش پوری ہوگی۔ وزیر داخلہ صاحب نے جو پبلکلی بات کی ہے، سسٹم بیٹھ چکا ہے، اس سے کیا مایوسی نہیں پھیلی؟ جو نوجوان ہیں ان کی ہوپ کل نہیں ہوئی؟ پاکستان کا جو نوجوان ہے بہت باشعور، واٹ گریٹ یوتھ بھی ہے، واٹ کلیئر ہیڈڈ یوتھ بھی ہے۔ امید کم نہیں ہوئی، حوصلے کم نہیں ہوئے۔ آئی تھنک مایوسی نہیں، وہ پرہیپس آئی تھنک کہیں گے دیر آئے درست۔ ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے۔ Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے، نہ عزت ہے، نہ اوقات ہے۔ نئے صوبوں کا فیصلہ عوامی امنگوں کے مطابق ہوگا۔ مسائل حل نہیں ہو رہے، گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ گڈ گورننس کے لیے انتظامی ڈھانچہ ریسیٹ کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس بولے 1972 میں آبادی 7 کروڑ اور 4 صوبے تھے، آج آبادی 25 کروڑ ہو چکی، صوبے وہی 4 ہیں۔ گڈ گورننس کے بغیر ملک کے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن گڈ گورننس کے بغیر آپ کے معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس انتہائی اہم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کل کہا ہے کہ پاکستان میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ نظام ناکام ہو چکا ہے۔ وزیر داخلہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے۔ گڈ گورننس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ گڈ گورننس از
quintessential for Pakistan. If you ask us, yes, there has to be serious discussion because ये सारे मसले हल नहीं हो रहे हैं. That means कि good governance के लिए कुछ करना पड़ेगा. 1972 का सेंसस था, if I'm not wrong, 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की. 4 सूबे थे. आज हम 25 के ऊपर हैं. अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, we have to see is it serving good governance? The answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme. We are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people. वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नए सूबों के हवाले से बयान। वज़ीर आला सिंध का रद्द-ए-अमल, बोले मोहसिन नकवी की नए सूबों की तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। सिंध के लोग मोहसिन नकवी की तजवीज़ को कभी कबूल नहीं करेंगे। इस वक्त मुल्क का निज़ाम तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, मोहसिन नकवी का इशारा किस तरफ है पता नहीं। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, कॉकरोच नहीं। PTI वाले बॉयकॉट की सियासत छोड़कर कौमी धारे में आएँ। मोहसिन नकवी साहब, मैंने सुना था उनका बयान, मुझे नहीं पता कि उनके इशारा किस तरफ। उन्होंने तो बड़ा साफ कहा कि पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त तो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। ये जो तजवीज़ उन्होंने दी वो घिसी पिटी तजवीज़ है, जिसको ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर वक्त बाइकॉट की सियासत, और उन्होंने उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया कि आए वो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इस मुल्क की खिदमत के लिए पार्टिसिपेट। नौजवानों ने आगे बढ़ के इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। वो किसी भी तरीके से कॉकरोच नहीं है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमान हैं। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने मोहसिन नकवी के बयान की हिमायत कर दी है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ने कहा, इंतज़ामी यूनिट्स की बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं, तमाम जमातों को बैठना होगा। कानून में सुकम है तो तब्दील करके नए इंतज़ामी यूनिट बनाएं। कई मुल्कों से बड़े सूबों का निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा है। 4 बड़े बड़े सूबे जो कि 180 मुल्कों से बड़े बड़े सूबे हैं, वो ये निज़ाम जो है वो डिवॉल्व नहीं हो सका, डिलीवर नहीं कर पा रहा। लोगों की डोर स्टेप तक हम इख्तियारात और वसाइल इस मैकेनिज्म पे नहीं लेकर जा पा रहे। तो दुनिया में मिसालें मौजूद हैं कि जब आबादी बढ़ती है आप उसको डिवॉल्व करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से जो बात की है, हम तो पहले से ये वाली बात कर रहे हैं और इसको मिलजुल कर अब मुल्क के तमाम सारी पार्टियों को मिलकर बैठ कर इसका कोई अगर कानून में कोई सकम है तो उस कानून को चेंज करके जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। मोहसिन नकवी के बयानात इंतज़ामी इस्लाहात से मुतालिक पेशरफ साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है जहाँ बादशाहत के बजाय अवामी मुफाद को मुकद्दम होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अलीम खान कहते हैं, हर सूबे को इंतज़ामी बुनियादों पर 3 हिस्सों में तकसीम करना वक्त की ज़रूरत है। नए इंतज़ामी सूबे मुल्क को तकसीम के बजाय कौमी यकजहती और मईशत को मज़ीद मजबूत करेंगे। आबादी के बढ़ते दबाव के पेश नज़र सूबों में इंतज़ामी बुनियादों पर तकसीम नागज़ीर है। चारों सूबों को नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के इंतज़ामी यूनिट्स में तकसीम किया जा सकता है। सूबों के नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ नाम रखने से तारीखी और सकाफती शनाख्त बरकरार रहेगी। नए इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम से अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हो सकेंगे। सूबाई दारुल-हुकूमतों तक सैकड़ों किलोमीटर थका देने वाले सफ़र से निजात मिलेगी। कई दहाइयों से नए सूबों के क़याम को सिर्फ सियासी नारों तक महदूद रखा गया। तमाम सियासी क़यादत का एक पेज पर आकर इंतज़ामी विजन को हकीकत का रूप देना वक्त का तकाज़ा है। सिस्टम तो था ही नहीं, सिस्टम तब बैठ गया था जिस दिन लोग उसे डिफ़ॉल्ट मोड में ले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोले सिस्टम उस वक्त भी तबाह हुआ जब मुल्क को नए पाकिस्तान से वापस पुराने पाकिस्तान की तरफ ले जाया गया। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक 2 सियासी जमातें और उन्हें इक़्तिदार में लाने वाला सिस्टम मौजूदा सूरत हाल का ज़िम्मेदार है। हुकूमत अवाम के वोटों से आनी और जानी चाहिए। पार्लियामेंट बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने में नाकाम रही है। कोई बंदा ये कहेगा कि सिस्टम कोई था, सिस्टम उस दिन कोलैप्स हो चुका था जिस दिन लोग इसको डिफॉल्ट मोड पे लेके गए और मुल्क को नया पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में लेके गए। तब से महंगाई बढ़ गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्स हो गया, इकनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में चला गया, अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई, मीडिया की आज़ादी ख़त्म हो गई, अवाम में तशवीश बढ़ गई, अवाम का इंसाफ और इंसाफ के इदारों पे एतमाद नहीं रहा, अवाम का इस पार्लियामेंट पे एतमाद नहीं रहा। ये अवाम जो है बर वक्त फैसले नहीं कर सकी, ये अपने आप को ताकतवर नहीं कर सकी, इसलिए पूरे सिस्टम से लोगों सर आज आप खुश लग रहे हैं।
محسن نقوی کی جانب سے کی گئی باتیں پہلی بار سامنے نہیں آئیں. اس سے قبل بھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں فیلڈ مارشل نے نئے انتظامی یونٹس اور نئے نظام کی ضرورت کا واضح اشارہ دیا تھا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا بیان. کہا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بھی نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی سفارش کی تھی. حکومتی وزراء علیم خان، مصطفیٰ کمال اور محسن نقوی نے حکومت کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا. کیا وزیر اعظم بالکل بے اختیار ہیں؟ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ پہلی بار نہیں ہوا. اس سے پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بڑے واضح اشارہ اس طرف دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نئے انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، نئے نظام کی ضرورت ہے. اس کے بعد خود ہم نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے یہ بات کہی. 3 وزراء اس وقت حکومت کے، علیم خان صاحب، مصطفیٰ کمال اور محسن نقوی، وہ اپنی جو حکومت ہے اس کا انہوں نے تہ پانچا کر کے رکھ دیا. سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر اس میں وزیر اعظم وہ بالکل ہی پپٹ ہے، ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. جس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے اس سے خام خواہ کی ایتھنک کنٹروورسی. محسن نقوی صاحب نے بڑے واضح اشارہ اس طرف دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نئے انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے، نئے نظام کی ضرورت ہے. اس کے بعد خود ہم نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے یہ بات کہی. 3 وزراء اس وقت کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور رہے گا. کشمیر سے آج بھی ایک ہی آواز اٹھتی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں. ترجمان پاک فوج نے کہا پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے. بولتے ہیں قابض فوج نہیں چاہیے. تمہیں پتہ ہے کشمیری اور فوج کا رشتہ کیا ہے؟ 1 لاکھ فوجی کشمیری ہیں. تم کیا ان کو لانا چاہتے ہو جو دہائیوں سے کشمیریوں پر ظلم کر رہے ہیں، بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اٹوٹ ٹنگ ہے. کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور رہے. تو دیر از اونلی ون وائس دیٹ کم فرام پاکستان. یہ کشمیر بنے گا پاکستان. یکجان ہے کشمیر اور پاکستان. اب انڈیا نے کچھ تو کرنا ہے، کیونکہ میں نے کہا وہ چانکیا کتیلا کی اولادیں ہیں، لیکن اس بار واردات جو سی ہے تھوڑی سی باریک ہے. اس کے پیچھے رکھا ایک حقوق کا لبادہ. حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی. ریاست کو اس وقت بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو نا یہ چیزیں ان کا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے اور ایکسپوز ہوئے. بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا. وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے، اس لیے کہ ہم آئین لکھیں گے. ریاست نے اس سے بھی کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. آپ الیکشن میں آئے، آپ MLA بنے، آپ اس کے اندر میجورٹی بنے، آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اگر نہیں آئین قانون سائڈ پہ ڈنڈے کے زور پہ کریں. تو منوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے لیے. آرٹیکل 5 واضح کرتا ہے وفاداری صرف ریاست سے ہوگی. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ریاست کے ساتھ غیر مشروط وفاداری ہے. کیا ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں؟ نہیں. اس کا ہرگز مطلب نہیں ملٹری ریاست چلا رہی ہے. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے میڈیا بریفنگ میں کہا بلوچستان کے حوالے سے جان بوجھ کر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے، ریاست ہے تو نام ہے. یہ ہے بڑا ایشو. ہارڈ اسٹیٹ کوشچن مارک. آر وی اے ہارڈ اسٹیٹ؟ انفارچونیٹلی ناٹ. وائی؟ بیکاز ونس وی سے ہارڈ اسٹیٹ what does it mean? A hard state means ایک وہ ریاست جس میں آئین اور قانون سب کے لیے یکساں ہو، جس میں تمام معاملات آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق. آئین آپ کا واضح ہے کہ ہماری سب کی بنیادی کچھ ڈیوٹیز ہیں اور وہ کیا ہے کہ we need to be loyal to the state. If we are loyal to the state, we are obedient to the constitution and law, and it is given in the constitution, then you can talk about your rights. Field Marshal سید عاصم منیر نے چند دن پہلے کی نشاندہی کرتے ہوئے نیشنل ورکشاپ بلوچستان میں بڑے واضح انداز میں بات کی. یس وی ٹاک اباؤٹ رائٹس موومنٹ. وائی ڈونٹ وی ٹاک اباؤٹ دی obbligations موومنٹ؟ اینڈ واٹ آر دیز obligations؟ دے آر ویری کلیئر، دے آر ویری سمپل. کیا یہ obligation نہیں ہے ہر شہری کی کہ ہماری پہلی، اولین اور آخری آئیڈینٹی پاکستانی ہے؟ اپنی پنجابیت کو، پختونیت کو، بلوچیت کو، کشمیریت کو، سندھیت کو. کیونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے، ریاست ہے تو نام ہے. یہ بڑی بنیادی آبلیگیشن ہے. پاکستان کی فوج ہماری ریڈ لائن ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا پیغام. کہا کشمیر سرحد پر ہمارا سپاہی جان خطرے میں ڈال کر ملک کی حفاظت کر رہا ہے. سرحد پر کھڑا سپاہی اپنا گھر، ماں باپ، بچے چھوڑ کر پاکستان کی حفاظت کرتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پاکستان کی فوج ہماری ریڈ لائن ہے. ہمارے سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں بننے چاہیے. وہ قوم کا فخر ہیں.
کی سرحد پر کھڑا ہمارا سپاہی سرحد کا حفاظت نہیں کرتا. وہ اپنا گھر، اپنا ماں باپ، اپنے بچے چھوڑ کر، اپنی جان خطرے میں ڈال کر پاکستان کی حفاظت کرتا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان کی فوج ہمارا ریڈ لائن ہے. ہمارا سپاہی کسی سیاسی بحث کا نشانہ نہیں، وہ قوم کا فخر ہے. ہمارا شہید فوجیوں اور پولیس جوانوں کی قربانی کو کبھی نہیں بلایا جائے گا. ہر قربانی کا احترام ہوگا، ہر شہید کے گھر والوں کو انصاف ملے گا. جو اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کرے، اس کی عزت ہماری ذمہ داری. کشمیر کی سیاسی تاریخ کے نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے. پہلی بار اتنا پرجوش کشمیر کا الیکشن دیکھ رہا ہوں. خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب، کہا ووٹ کی پرچی نے سب کچھ ثابت کر دیا. جو ہارتا ہے وہ شور تو کرتا ہے، شور کرنے کا حق ان کو دینا چاہیے. جتنے بھی بیانات دیے ہیں پچھلے 2-3 مہینے میں کشمیر کے ریفرنس میں یا اس الیکشن کے حوالے سے، میں آج بھی اس پہ کھڑا ہوں. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں ختم کی جائیں، وہ اس طرح کے جمع غفیر سے ڈرتے ہیں. میں نے اتنی کمٹمنٹ والا، اتنے جوش والا الیکشن کشمیر کا پہلے نہیں دیکھا. الیکشن کے ووٹر ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ وقت ہے ہم اپنے ووٹ کا حق صحیح استعمال کریں تاکہ کشمیر پہ پاکستان کا موقع کمزور نہ ہو. اور آپ پاکستان کے طول و عرض میں جو 12 سیٹیں ہیں، آپ جیت کے قائد محترم میاں نواز شریف کے حوالے کریں. پہلے والا الیکشن بھی ہم نے 9 سیٹیں جیت جانی تھیں، لیکن پھر چلو بڑے شور بڑے لوگ مچا رہے ہیں، چلو بندہ ہارتا ہے تو رولا تو پاندہ ہی ہے نا. کوئٹہ کے نواحی علاقے سورنج میں کوئلے کی کان میں حادثہ. پی ڈی ایم اے کے مطابق کوئلے کی کان سے مزید لاشیں نکالی گئی ہیں. اب تک 34 کانکنوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. کان میں پھنسے دیگر کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. گزشتہ روز کوئلہ کان میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہوا تھا، جہاں تک 11 مزدوروں کی لاشیں شانگلہ روانہ کر دی گئی ہیں. حادثے میں ملبے تلے دبنے والے افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق شانگلہ سے ہے. کراچی کے گلستان جوہر سے ملی میر رضا کی لاش سے متعلق تفتیش میں پیش رفت. 2 روز بعد کرائم سین یونٹ کا لاش ملنے کے مقام کا دوبارہ دورہ. سرچنگ کے دوران میر رضا کا موبائل فون مل گیا. رپورٹس کریں سلمان لودھی. گلستان جوہر سے نوجوان تاجر میر رضا علی کی لاش ملنے کے کیس میں بڑی پیش رفت. پولیس اور کرائم سین یونٹ کا 2 روز بعد بھی جائے وقوع کی سرچنگ. لاش کے کچھ فاصلے سے مقتول نوجوان کا موبائل فون اور اسلحہ رکھنے کا کور مل گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ گولی کے خول کی تلاش کے لیے دن بھر سرچنگ کرتے رہے، لیکن چاروں طرف جھاڑیوں کی وجہ سے ناکام رہے. پولیس کے مطابق میر رضا کو قتل کیا گیا یا واقعہ خودکشی ہے، دونوں ہی پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہیں. سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی. لاہور میں ماں ہی اپنے 3 بچوں کی قاتل نکلی. امریکی نیشنل خاتون نے بچوں کو آئس کریم میں زہر دے کر خودکشی کر لی. خاتون نے شوہر کو بھی زہر دینے کی کوشش کی. پولیس کا کہنا ہے بچوں کی ماں ذہنی مریضہ تھی. احمد کھوکر کی رپورٹ. نے خود یہ چیز پلان کی، اپنے بچوں کو زہر دیا. لاہور کے علاقے ویلنشیا ٹاؤن میں 3 بچوں اور ماں کی پراسرار موت کا ڈراپ سین ہو گیا. بچوں کی قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کی سگی ماں نکلی. DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ امریکن نیشنل خاتون ذہنی مریضہ تھی جو انٹرنیٹ پر خودکشی اور مرنے کے طریقے سرچ کرتی رہتی تھی. اتنا بڑا سٹیپ عام طور پہ تب اٹھایا جاتا ہے جب کوئی تیسرا کردار بیچ میں ہوتا ہے. ہم نے فونز کا بھی انالیسس کیا، ہم نے تمام جتنے لوگ تھے سراؤنڈنگ ان کے جو ان سے ریلیٹڈ تھے ان سے تفتیش کی. ایسا کوئی ایلیمنٹ ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن ایک ایلیمنٹ ضرور آیا کہ یہ خاتون ڈپریشن کا شکار تھیں. DIG انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا نے بتایا خاتون نے 16 جولائی کو نجی پیزا شاپ پر دوست کے ہمراہ کھانا کھایا اور کیمیکل کا پارسل موصول کیا. اگلے ہی دن زہر ملی آئس کریم بچوں کو کھلانے کے بعد اس نے اپنے شوہر ناصر کو بھی زہر دینے کی کوشش کی. شوہر کا پولیگرافک ٹیسٹ اور فورینسک رپورٹ میں اس کی بے گناہی ثابت ہو گئی ہے. بڑی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ وہ خاتون نے خود یہ چیز پلان کی اور اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کو زہر دیا اور اس کا پلان یہ بھی تھا کہ وہ اپنے شوہر کو بھی یہ زہر دے. پولیس نے CCTV کیمروں کی مدد سے آن لائن کیمیکل بیچنے والے دکان کے مالک اور رائٹر کو بھی گرفتار کر لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ فرانسک شواہد اور کیمیکل سپلائر کی گرفتاری کے بعد مضبوط چلان مرتب کیا جائے گا. کیمرامین دانش نسیم کے ساتھ احمد کھوکر، ARY نیوز لاہور.
مانسہرہ میں رشتے کے تنازع پر فائرنگ کر کے 3 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا۔ تھانہ لاری اڈا کی حدود میں گھر کے اندر گھس کر گولیاں ماری گئیں، ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ پولیس نے بتایا تینوں لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے کنگ عبداللہ ٹیچنگ اسپتال پہنچا دی گئیں۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقتولین کے ورثاء نے FIR میں 2 خواتین سمیت 9 افراد کو نامزد کیا ہے۔ ملزمان اور مقتولین کا تعلق کوہستانی برادری سے ہے۔ ملزمان کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔